سلطان ماجد کی گلپوشی کے لیے صدر صاحب سے جو گزارش کرتا ہوں کہ ان کی گلپوشی فرمائیں. کر گیا شاداب ایماں کے چمن کو حشر تک، کر گیا شاداب ایماں کے چمن کو حشر تک، اپنا پاکیزہ لہو دے کر نوازا آپ کا، اپنا پاکیزہ لہو دے کر نوازا آپ کا. اس گزرتے وقت کا ایک ایک لمحہ آپ کا، اس گزرتے وقت کا ایک ایک لمحہ آپ کا، اے قیامت تک میرے آقا زمانہ آپ کا. تو میں بلا تاخیر ایک اور گلپوشی میں ہمارے کڑپا کی جو ہے MIM ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کی جو ہے گلپوشی کے لیے ہمارے صدر حسین خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ صدر صاحب کی گلپوشی کی جائے. صدر صاحب تھوڑا آگے آ جائیے، آپ ادھر بیٹھیں گے، ہم جہاں آپ کی شناخت نہیں کریں گے پھر معاملہ. حضرات، میں بڑی ہی مسرت کے ساتھ صدر جزوالہ کے سامنے اور تمام علماء اکرام کے سامنے ایک کرتے کی ایک ایسی ہستی کو جو ہے گلپوشی کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، جن کا نام حیدر صاحب ہے. انہوں نے اہل سنت جماعت کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے دوسری جماعت سے اہل سنت جماعت کا جو ہے نعرہ بلند کرتے ہوئے اہل سنت جماعت کی جو ہے ہمت افزائی کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دینے کے لیے اس محفل میں شرکت فرمائے ہیں. جناب حیدر صاحب سامنے آئے اور ہمیں گلپوشی کر کے عزت افزائی کا موقع عطا فرمائے. اہل سنت جماعت کی مایانات شخصیت اور روح رواں، ملنسار، خوش گوئی، آستان بغدادیہ کے چشم و چراغ، اور جہاں کہیں بھی اہل سنت جماعت کی بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو آپ بلا جھجک کسی معاملے کے نہ آپ اپنی آبرو کا خیال کرتے ہیں نہ آپ کسی چیز کا خیال کرتے ہیں، فوراً ایک جو ہے مجاہد کی طرح آگے بڑھتے ہیں اور اپنی بات مکمل کر کے سامنے والوں کو پیارا اور اچھا میسیج دیتے ہیں. اگر نہ مانے تو وہ شمشیر حیدری سے بھی کام لیتے ہیں. اب تو میں کے ساتھ ہمارے عالم دین حضرت مولانا مفتی حافظ الحاظ سید شاہ محمد علی بغدادی صاحب نظامی مسجد العلی نائب سجادہ نشین آستان بغدادیہ امام و خطیب نقاش مسجد کڑپا سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنی خطاب جلالی سے تمام حاضرین کو مستفید کریں. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أول ما خلق الله نوري، أو كما قال عليه التحية والتسليم. وقال تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وصحبه وسلم أجمعين تسليما كثيرا كثيرا.
شہنشین پر مسند صدارت پر جلوہ افروز صدر محترم اور کڑپا ہی کے لیے نہیں بلکہ دین حق، دین متین، دین اسلام کے علماء حق، اہل السنت والجماعت جو محفل کی رونق، اسٹیج کی رونق ہے، ہمارے علماء دین متین، مفتیان کرام اور ہمارے کلمات کو، ہمارے خطابات کو سننے کے لیے عشق محمدی میں ڈوب کر یہاں تک آنے والے آپ عاشقان مصطفیٰ علیہ السلام اور پردہ نظر کشی ماؤں اور بہنوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سنت یاد دلا دوں، اس لیے کہ ہم سنت والے، صحابہ کے طریقے، جماعت والے جو بھی کام کرتے ہیں کسی نہ کسی قرآن کی آیت سے یا حدیث پاک سے اسی کا مطلب لے کر ہی کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نام تو لیتے ہیں، کام ہٹا ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم نام لیتے ہیں تو دلیل کے ساتھ قرآن کی کوئی آیت یا حدیث اس کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور سوتا ہوا ہو تو جگا دے، سونے کی ایکٹنگ کرنے والا نہ بنائے۔ حدیث پاک سے ایک مثال، چھوٹا سا واقعہ جو آج کے اس موقع پر اور اس ماحول کے لیے میں آپ کو بتا کر اپنی بات آگے لوں۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، بہت ٹھنڈ کا موقع تھا، بہت ٹھنڈی راتیں تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی تم میں سے جو جا کر غیر دشمنان اسلام کے بارے میں خبر لائے، تو صحابہ اکرام ٹھنڈ کی وجہ سے اپنے ٹینٹ اور خیمے کے باہر آنے کو تو گوارا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جنت کی بشارت دوں گا، جو اس وقت جائے گا ٹھنڈ کا لحاظ نہ رکھے گا بلکہ اپنے نبی کی بات پورا کرنے کے لیے جائے اور دشمن اسلام کی خبر لائے، وہ جنت ہونے کا اسے بشارت دوں گا کہ وہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کرام اٹھے اور مسابقت کرنے لگے کہ میں جاؤں گا تو جائے۔ تو چند صحابہ آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ دیکھ کر دوسرے صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ مسابقت میں آگے نکل گئے ہیں، اب ان کو بشارت پکی ہے۔ تو وہی ٹھنڈی اب میں محسوس کرتے ہوئے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ وہ ٹھنڈی ہوا ہماری عزت کو خود گزار رہی ہے، بلکہ کڑپے کے ماحول کی ہوا ہڈیوں میں گھس جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم بیٹھے ہیں تو یہ سمجھ کر بیٹھ جانا کہ اللہ اور اس کے نبی اور اللہ والوں کی بات سننے کے لیے جب ہم اپنا وقت یہاں گزار رہے ہوں تو یہ ٹھنڈ بھی ہمارے لیے بشارت لے کر آ رہی ہے، وہ صحابہ کی سنت پہ عمل کروانے کے لیے آ رہی ہے۔ عزیزان محترم، بات کچھ عرض کرنے سے پہلے مجھ سے پہلے مفتی صاحب نے اور مجھ سے پہلے مفتی صاحب نے تیلگو میں جو الفاظ میں فرمائے ہیں، میں نے کچھ چہرے دیکھے، اور آدمی جب تک چہرہ شناخت نہ ہو وہ دھوکہ کھا جاتا ہے یا اس کے علاوہ نقصان اٹھا جاتا ہے۔ آپ پہلے میرا اور آپ کا آنا کس کے لیے ہے وہ بتائیے، میں کس لیے آیا ہوں، آپ لوگ کس کے لیے آئے ہیں؟ نہیں پتا کیا محمود خان صاحب بولے تو کیا آ گئے؟ گھر آپ کی کوئی دعوت ہے خان صاحب؟ آقا علیہ السلام کی محبت میں آئے ہیں۔ اس کو سننا چاہتا ہوں میں، کس کے لیے آئے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی، صرف آقا نہیں یاد رکھیے، اللہ اس کے رسول، اللہ اس کے رسول، کلمہ یاد رکھیے ہمیشہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کے لیے آئے۔ کس کی باتیں سننے کے لیے آئے؟ اللہ اس کے رسول کی باتیں، اور تھوڑا اس کو املاج کرنے کھول لے، اللہ اس کے رسول اور ان کا دین کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ اور علماء صالحین اولیاء کرام، اگر اس کو علاج کریں، بیسکلی بات کریں خدا اور رسول، انہی کے لیے تو آئے ہیں، انہی کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے میرے گھر کا کوئی قصہ نہیں سنانا ہے، خان صاحب کو اپنی کوئی اسٹوری نہیں سنانا ہے۔ آپ اس کے لیے آتے بھی نہیں بلاتے تو جاؤ حضرت تمہارے گھر کا تمہیں سن لے، جو ہم نے کیا سنا ہے، ہمارے گھر کا بہت میٹر پڑا ہوا ہے اور تمہیں اپنے سناتے تو ہمارے گھر سے بول دیتے ہیں۔
آپ کا آنا، میرا آنا، جمع کرنا، جمع ہونا کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور ان کی باتیں سن کر اپنے دین اور ایمان میں اضافہ، بڑھوتری اور ترقی کے لیے ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے جی؟ تو اگر آپ سمجھتے، آپ میں سے کوئی اگر کسی کے دماغ میں فطور ہے، تھوڑا سا کاٹا ہے، وہ سمجھتا ہے، اللہ کرے کہ سب سدھر جائے، کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو باتیں یہاں سے بولی جاتی ہیں وہ ہم نیچے بھی کھڑے ہوئے بول سکتے ہیں، جمعہ میں تو بولتے ہی رہتے ہیں، اب دیگر بیانات میں تو چلتا ہی رہتا ہے، اگر یہ چیزیں بس ایک دل کی مذاق کے لیے ہیں، آنا بھی دل کی مذاق، جانا بھی دل کی مذاق، تو بیٹھ کر آ کر گناہ کمانے سے بہتر ہے واپس چلا جائے۔ منافق کی طرح حضور کی بارگاہ میں بھی وہ آتے تھے، صحابہ بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے، قرآن سنتے، حدیث سنتے، سنتوں کو نوٹ کرتے، منافق بھی آتا، قرآن سنتا، حدیث سنتا، سنت کو دیکھتا، لیکن صحابہ ثواب اٹھاتے اور منافق کو جہنم کی بشارت ملتی۔ یہ آتے صحابہ اس لیے کہ سن کر ہمیں بدلنا ہے، سن کر اپنے آپ کو سدھارنا ہے، سن کر اس پہ عمل کرنا ہے۔ وہ آتے سے دل لگی مذاق کیا بولتے کہ سنیں گے، کیا اس میں ویک پوائنٹ نکلتا کہ دیکھیں گے، اور کس بات کو لے کے ہی کرتے بیٹھیں گے۔ فرق یہاں آج کا نہیں ہے کہ پرانی روایت صحابہ کے زمانے میں بھی منافقین کی تھی۔ اگر ہم ان دو ٹائپ میں سے کس ٹائپ کے لیے ہم آئے پھر فیصلہ کر لیجیے کہ ہم اللہ کے رسول کی بات کو سن کر اپنے دلوں میں محبت جگا کر عمل کی طرف آگے بڑھتے ہوئے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے جستجو کرتے ہوئے اپنے آپ کو سیدھے اور جنت کے راستے پہ چلائے، یا بس آنے والے مقررین کی ہٹوں کرتے، دل کی مذاق کرتے آ کر اٹھ کر بیٹھ کر چلے جائیں؟ خود فیصلہ کر لیں۔ وہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، صحابہ کی جماعت، وہی مجلس آقا کی، لیکن جنتی بھی اس میں بیٹھتا تھا، جہنمی بھی اس میں بیٹھتا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا ماننے کے ارادے سے بیٹھتے وہ صحابی، ماننے کے ارادے سے، عمل کرنے کی محبت کے ارادے سے بیٹھتے تھے تو وہ خلفائے راشدین، وہ صحابہ کی جماعت، اور اسی بھیس میں صرف بیٹھتے تھے منافقین جو بیٹھتے اور صرف دل کی مذاق اڑاتے تھے۔ کس مقصد سے آئے پہلے سوچ لیجیے، اگر غلط سے آئے تو اللہ سے معافی مانگ کے اپنی نیت کو بدل لیجیے، ورنہ کہیں بیٹھ کر گناہ کمانے سے بہتر ہے چلے جاؤ، بیٹھ کر نقصان اٹھانے سے بہتر ہے کہ ہٹ جاؤ۔ کم از کم اتنا سمجھ لو کہ تم خدا اور رسول کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی کر کے اپنے آپ کی اپنا ٹھکانہ جہنم کا 7واں اسٹیج مت بناؤ۔ تعریف ان سے ہو نہیں پاتی تو کم از کم برائی تو مت کرو، ساتھ نہیں دے سکتے تو مخالفت تو مت کرو، خاموش ہو جاؤ۔ مخالفت کرو گے تو ایسا ہی ہوگا جیسا شہر بدل کیا گیا یہودیوں کے، خیبر کے یہودیوں کو۔ حضور نے کیا کیا تھا، کیا پیمان، کیا اور آپ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ ہمارے دشمنوں کے خلاف ساتھ نہیں دینا، ہمارے دشمن اگر ہم پہ حملہ کریں تو ان کا سپورٹ نہیں کرنا بلکہ ہمارا ساتھ دینا ہے، خاموش ہو جانا۔ لیکن دشمنوں کا سپورٹ کیا گیا تو اس کے بعد ان کے ساتھ ایسا ذلت والا سلوک کیا گیا کہ ان کو ان کے گاؤں شہر کو چھوڑ کر ان کو باہر جانے کے لیے اللہ کا حکم نازل ہوا تو ان کو گھر بدل کر دیا گیا، وطن سے ان کو جلا کر دیا گیا۔ سمجھ کر چلیے، جو باتیں اس اسٹیج سے نہیں، ہر اسٹیج سے، جو باتیں وائزین سے نہیں بلکہ جس وائز سے بھی آپ سن کر عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سنیے گا، ورنہ یہ ہوگا کہ سن کر بھی اگر آپ دل کی مذاق کریں گے اور منافقوں کے چال پہ چلیں گے سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے پہلے پارے کے 13ویں رکوع میں خود اس کی دلالت فرمائی۔ صحابہ اکرام میں وہ صحابہ جو بدو تھے، گاؤں والے تھے، دماغی طور پر مکے کے صحابہ کے مقابلے میں نہیں تھے، صلاحیتیں کم تھی۔ اگر ہم ہمارے زبان میں بولے کھیڑے والا مورٹ ٹائپ پہنتا، کڑپے والے اتنے اردو سمجھ جائیں گے، لیکن شہر والا کھیڑے والے کو لالے کیا بول رہے ہیں حضرت دوسرا بولتا نہیں بولتی ہے۔ صحابہ کرام میں جو بدو صحابہ تھے، یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات قرآن کی حدیث کی سنتے تو جلد نہیں سمجھ پاتے، تو یہ ان کی توہین نہیں ہے، ان کا مزاج تھا، ان کی اپنی دماغی صلاحیت تھی، لیکن اس کے بعد جب ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو پلٹ کر کہتے راہینا،
یا رسول اللہ ہمارا خیال کیجیے، ہماری رعایت کیجیے، پھر سے فرمائیے، آپ نے جو کہا پھر سے کہیے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہم سمجھ نہیں پائے، آپ پھر دوبارہ فرمائیے گا۔ تو حضور علیہ السلام سے جب یہ بدو صاحب عرض کرتے تو حضور صاحب پھر ان کو دوہرا کر کوئی چیز سمجھاتے، قرآن پھر پڑھ کے سناتے، یا حدیث ہو تو پھر بتاتے۔ یہی لفظ کو منافقین جو اس کی محفل میں بیٹھتے تھے دل لگی بنا لیے اور اس کو کھینچ کر بولنے لگے۔ راعنا، اٹھائیے قرآن شریف پہلا پارہ، رے الف عین نون الف، راعنا، رعایت کیجیے ہماری، خیال کیجیے ہمارا بھی سوچیے رسول اللہ، ایک اور مرتبہ بول دیجیے تاکہ ہم سمجھ جائیں۔ لیکن دل لگی مذاق کرنے والے کیسے ہوتے ہیں اندازہ کرو، ہم جیسے ہماری شکل میں، بلکہ ہم سے اچھے، شکل صورت شباہت ہم سے اچھی ہو سکتی ہے، ارے ہم سے کیا تم سمجھو، منافق جو ہوتا ہے وہ صحابی سے بڑھ کر عبادت کرنے والا تھا، کیا سمجھو؟ منافق جو تھے حضور کے سامنے، صحابہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ وہ مسجد زرار جو مدینے میں بنائی گئی باہری علاقے میں، وہاں پر یہ لوگ ہم سے بڑھ کر مسجد نبوی سے بڑھ کر نماز پڑھتے ہیں، مسجد نبوی سے بڑھ کر قرآن پڑھتے ہیں، مسجد نبوی سے بڑھ کر دین کی باتیں ادا کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس مسجد کو شہید کر دو، اٹھا دو، اس لیے کہ وہ مسجد فائدے والی نہیں بلکہ زرار والی مسجد ہے، اور وہ عبادت کرنے والے اور تمہارے جیسے بلکہ غلام جہنمی ہیں۔ صحابہ خود حیران ان کی عبادتوں کو دیکھ کر، تو ہمیں حیران اس لیے نہیں ہونا کہ اس کا وجہ میں بتاؤں گا، آگے بتاؤں گا، وہ حضرات اگر ہو تو سمجھ لیجیے آپ کو کھلی دعوت ہے، سب کے لیے کھلی دعوت ہے، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے، ورنہ اتنا کرنا جو میں آخری میں عرض کروں گا، تو بات ہوگی آپسی، آخری بات ہوگی آپسی۔ اس سے پہلے بھی میں صدر محترم کے والد محترم حضرت المرشد کے سامنے عرض کر چکا ہوں، تو وہی صحابہ کرام جن کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہتے راعینا، ہماری رعایت کیجیے۔ عربی بڑی نازک لینگویج ہے، بہت نازک لینگویج ہے، اور عربی کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ انگلش میں گوگل پہ مار دے کے آپ حدیث پڑھ سکتے ہیں، لیکن عربی کا لفظ والا ترجمہ کوئی گوگل پہ 1,00,000 بار سرچ کرنے والا نہیں بتا سکتا۔ کوئی ایک انگلش کتاب حدیث کی آپ پڑھ کر یا انگلش ترجمہ قرآن کا، اردو کا، تیلگو کا، کچھ بھی پڑھ کر آپ ترجمہ کو سنا سکتے ہیں، لیکن عربی کے حساب سے عربی کے الفاظ کو فالو کرتے ہوئے آپ نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ یہ تو علماء حق کا کام ہے۔ علماء سو جو ڈبل پالیسی کرنے والے علماء جو ہے دنیا میں، وہ بھی جانتے ہیں، فرق یہ ہے کہ نیک علماء ظاہر کرتے ہیں، وہ لوگ اس کو چھپا دیتے ہیں۔ عالم جان جاتا ہے، چاہے وہ عالم صحیح العقیدہ ہو یا وہ عالم وہابی انداز کا ہو، سب جانتے ہیں عربی کو، لیکن یہ بتاتا ہے وہ چھپاتا، فرق اتنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسے معلوم پڑ گیا اسے معلوم نہیں پڑا، سنی عالم کو معلوم پڑ گیا وہابی کو معلوم نہیں پڑا، نہیں، بلکہ اس کا کام چھپانا اور علماء حق کا کام بتانا، یہی فرق دونوں کے درمیان۔ یہ بتا کر سجاد پاتے ہیں، وہ چھپا کر یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح اللہ کے کلام کو چھپا کر جہنمی ہو جاتے ہیں۔ جیسا اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ کچھ اللہ کے کلام کو بتاتے ہو، کچھ اللہ کے کلام کو چھپاتے ہو، کچھ سے لکھ دیتے ہو، کہتے ہو کہ اللہ نے بھیجا ہے، کہ یہودیوں عیسائیوں کے طرز کو اپناتے ہیں، اس لیے انہی کے طریقے سے جہنم کو جاتے ہیں۔ تو جب یہ صحابہ نے کہا راعینا، تو اس کو منافقین نے بنایا دل لگی۔ اور کیجیے دل لگی، صرف ایک چھوٹی سی دل لگی ہم کو کہاں سے کہاں لے جائے گی، چھوٹی سی دل لگی، کس کی شان میں؟ نبی کی شان ہے۔ یہاں بات کرنے والے کسی نے بھی اپنے خاندان کی بات کی، میرے دوست، میرے باپ ایسے، میرے دادا ویسے، میرا فیملی بیک گراؤنڈ ایسے، کسی نے کہا نہیں نا، نبی کی بات کر رہی تھی، دل لگی نبی کی بات ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، دل لگی نبی کی بات ہو سکتی ہے، خدا کی بات میں دل لگی ہو سکتی ہے، خدا کے نیکوں کی بات دل لگی بن سکتی ہے۔ ارے دل لگی نہیں، وہ دل کی لگی ہے، دل کو لگ جاتی ہے تو دنیا آپ کو کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو وہ منافقین نے گیم کھیلا، گیم کھیل کر اسے ذرا کھینچا، راعینا، راعینا، اینا، کیا ہے؟ بولیے راعینا، راعینا، بولیے نا راعینا، لیکن بولنے میں سمجھ میں آتا، اگر آپ بات کرتے کرتے اگر بول رہی ہے تو جلدی میں کیا ہوتا، چلتے ہوئے کام نکل جاتا۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نبی سے مذاق کر کے نبی کی ہجو کر رہے ہیں، نبی کو معلوم نہیں، کیونکہ نبی کو غیب کی خبر نہیں،
لیکن نبی کا کرم ہوتا ہے کہ اکثر خاموش رہتے ہیں، نبی بھید چھپاتے ہیں، کبھی غصہ آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں ممبر پر اور فرماتے ہیں سلونی اما شئتم، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو میں تم کو بتاؤں گا۔ کبھی غصہ آ گیا، جلال آ جاتا ہے اکثر، ورنہ رحمت والے نبی ہیں، جیسے مول صاحب نے کہا رحمت والے تھوڑے چھپاتے ہیں جان سے، آج میرے کل سدھر سکے گی، آج میرے کل سدھر سکے گی، سمجھیں گے نظر انداز کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ کبھی غصہ آتا ہے تو ممبر پر چڑھ کر کھڑے ہو گیا، فرماتے ہیں سلونی اما شئتم، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو میں تم کو جواب دوں گا۔ مختلف لوگوں نے مختلف سوالات کیے، ایک شخص خدا پر کھڑا کر کہتا ہے یا رسول اللہ بتائیے میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو فرمایا تو جہنم میں جائے گا۔ کس نے بتایا؟ اللہ نے۔ جہنم کا فیصلہ کون بتا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے بتایا، ہم بولیں گے اللہ ہی نے بتایا، اس لیے کہ نبی کے ساتھ رشتے نہیں۔ زبان تو نبی کی ہے لیکن فرمان خدا کا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، الفاظ تو نبی کے منہ سے نکلتے ہیں لیکن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کوئی بات نبی اپنے خود سے نہیں بولتا، جو وحی ہوتی ہے وہی بولتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم بھی تو یہی کہتے نا بھائی، کیا بات ہے، ہم بھی تو یہی کہتے نا، ہم نبی کو نبی اللہ رسول اللہ بولتے ہیں، ایسا ہی بولتے نا۔ ولی کو کیا بولتے؟ ولی اللہ بولتے ہیں۔ اب ان کے دماغوں میں سمجھ میں نہیں آتا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے مورٹ ہے، سو رہے ہیں یا سونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، پتا نہیں ہم نے سو رہے ہیں، سونے کی ایکٹنگ کر رہے، سوئے تو اٹھا سکتے، اٹھ جا بات کہاں کیا دیا حضرت اٹھے سونے کی ایکٹنگ کے لیے کوئی بیان باجے بجاؤ، پٹاخے کو خوش ہوتا تھا، میں سوتا تھا تو سنا نہیں حضرت کر رہا، وہ سونے کی ایکٹنگ کرنے والے کا سدھار نہیں سکتے، یاد رکھیے اللہ ہی ہدایت ہے۔ سونے والے کو جگایا جا سکتا ہے، سونے کی ایکٹنگ کرنے والے کو اٹھایا نہیں جا سکتا۔ یہ منافقین ایکٹنگ کرتے ہیں اور صحابہ اگر سو بھی جاتے ہیں تو حکم ہوتا ہے تو اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا حکم آیا تو گھر چھوڑ کر راستے میں نکل جاتے ہیں، بنا غسل کے نکل جاتے ہیں اور گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کا بلاوا ہے چلو بھاگ کر نکلتے ہیں، اور منافقین بولتے ہیں گھر میں تھوڑی بیوی بچے ہیں یا رسول اللہ سردی ہے، تھوڑی بخار ہے، آ نہیں سکتے، آپ جائیے ہم گھر میں بیٹھے ہیں، گھر کا بھی خیال نہیں کرنا ہے۔ سونے اور سونے کی ایکٹنگ کرنے والوں کا فرق تو یہ میں آپ کر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام جب آ جاتے ہیں، کبھی جلال میں آ گئے، بہت کم ایسا ہوتا کہ آپ کو رحمت ہے، جب آ گئے جلال میں تو آپ نے فرمایا سلونی اما شئتم، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو میں تم کو جواب دوں گا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اگر آج حضرت وہ ہوتے نا، ارے میں کیا بولوں، پھر بھی اللہ کا کرم ہے انہوں پر، انہوں ہمارے گاؤں میں نہیں ہے تو بہت بڑا تو یہ بھی اللہ کا ایسا نہیں ہتھے تو پورے گردن روز کتنے کٹتے کھٹا کٹ کٹ جاتے، اگر وہ ہوتے تو کٹ جاتے گردن، لیکن یاد رکھیے اس سے کاٹے کو کیا ہوا، ہم یقیناً اپنے الفاظ سے انہیں منافقین کی باتوں کو کاٹیں گے، انہیں کی طرف کو اپنا کر ہم کاٹیں گے، ان کے دلائل جھوٹے دلائل کو ہم کاٹیں گے، جھوٹے خیالات کو ان کے باہر سے نکال رکھ دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مرتبہ حضور اپنا ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے تبلیغ کی شروعات سے اپنی پیدائش سے لے کر آپ نے حالات بیان کرنے شروع کیے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کی تبلیغ، بھیجا جانا، اس کے بعد پورے نبیوں کا آنا، خود کا آنا، پھر اس کے بعد بعد والے جو زمانے آئیں گے تابعین سب تابعین کے قیامت تک کے سب بتاتے گئے، حتیٰ کہ آپ نے محشر کے واقعات کو بیان کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ نے جنتیوں کو جنت تک پہنچا دیا، جہنمیوں کو جہنم تک پہنچا کر کہا یہ سب واقعات ہیں جس کو میں نے تمہیں سنا دیے ہیں۔ تو صحابہ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو ہم میں سے بہت سے صحابہ نے یہ سارے واقعات کو تبلیغ کی شروعات سے لے کر محشر کے میدان میں فیصلہ ہو کر جنتی جنت میں جانے تک، جہنمی جہنم میں جا کر بس جانے تک کے سارے واقعات ہم سب صحابہ نے سنا، جس نے جتنا یاد رکھا جو بھول گیا اسے بھول گیا۔ کس نے سنایا؟ اللہ نے سنایا، نبی نے سنایا، اللہ نے نبی کی زبان سے سنایا۔ تو اب اسی چیز کو یاد رکھو، ہم نبی کو یاد کرتے ہیں تو نبی کو بھی خدا سے جدا کر کے یاد نہیں کرتے، کہتے ہیں نبی اللہ کا نبی، نہیں آتا رسول اللہ کا بھیجا ہوا رسول، ولی اللہ کا دوست۔ ابھی کون سا شرک والا کام کرے دوستوں، کون سی بدعت کرے، کیا بولیں گے؟ ولی بولیں گے، میرا ولی جی، نبی جی، رسول ہی تو نہیں بول رہے ہیں، میرا رسول جس کو میں نے رسول بنایا رسول اللہ کافر ہو جاتا،
میرا نبی جس کو میں نے نبی بنا کے بھیجا وہ تو کافر ہو جاتا، میرا ولی جس کو میں نے ولی بنایا تو لوگ وہاں سے پاگل ہوگا کہہ رہی دیکھ بدماش انہوں نے ایک انسان ہم نبی یا رسول یا ولی کو یاد کرتے ہیں تو اسی خدا کی نسبت سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ ان کو نبی بنانے والا بھی اللہ، رسول بنانے والا بھی اللہ، اور دوست بنا کر ولی بنا کر خطاب دینے والا بھی اللہ۔ تو پھر ہم غلط کچھ کام کر رہے ہیں، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں سمجھ میں اصل میں نہیں آتی ہے بات؟ کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ نبی کے ذکر سے چڑھنے والوں، قرآن پڑھتے ہو تو پڑھتے ہو نا، کس کا ذکر ہے؟ نبی کا۔ کس کا ذکر ہے؟ اولیاء کا، نیک صالحین مومنین و مومنات کا۔ کس کا ذکر ہے؟ اس کا نہیں تو پھر کس کا؟ چھوڑ دو قرآن کو، ترک کر دو، کافر ہو جاؤ۔ سورہ فاتحہ پڑھنا بند کر دو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا۔ کون؟ سب سے پہلے نبی، بعد میں سارے نبی، بعد میں صحابہ تابعین اور اللہ کے نیک بندے علماء صالحین علماء حق۔ یہ لوگ نہیں، ان کا ذکر نہیں سورہ فاتحہ میں۔ سورہ فاتحہ میں ان کا کس کا ذکر ہے؟ وہاں گڑ کھاتے ہیں، بالکل ایسا پرہیز کرتے ہیں، گوشت ہر رکعت میں گڑ کھاتا، چائے پتے میں شوگر ہے حضرت کو دے، منافقت کی شوگر ہے حضرت، منافقت گھس گئی ہے، شوگر آ گیا حضرت تک جانا کہ سکا، ارے بھائی اس کا بھی علاج ہے، شاید جسم کی شوگر کا علاج ابھی نہیں نکلا، شاید نکل جائے، منافقت کی شوگر کا علاج وہ حب نبی، اس نبی کی رسول کی محبت ہے، وہ لالو وہ شوگر بھاگ جائے گا، وہ لالو سے بھاگ جائے گا۔ اور ان جیسا مت بنو جنہوں نے کہا رائینا اینا، کھینچ کے بولے رائینا، ذرا کھینچے، مطلب کیا ہوتا ہے معلوم؟ رائی کے معنی ہے بکریاں چرانے والا، نا کے مطلب ہے ہمارا۔ اے ہمارے بکریاں چرانے والے، اندازہ کرو، اندازہ کرو، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، یا رسول اللہ ہماری بکریوں کو چرانے والے، نعوذ باللہ، کتنا زمین و آسمان سے بھی بڑا فرق، بات کا ایمان نہیں ہے، زمین و آسمان سے بھی بڑا فرق، وہ ہنستے قرآن کو بتایا گیا، سمینا سمینا واسینا، یہی جملہ، یہی ہے ڈائریکشن اللہ نے بتایا، منہ سے کھول اٹھا کے رسول اللہ سمینا، ہم سن گئے، رسول اللہ ہم سن گئے، سینا سینا، ہم نہیں مانتے تھے تمہاری باتوں کو، ہمیں نہیں مانتے تمہاری بات، حضور دیکھتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ رحمت ہے، اگر آپ رحمت نہ ہوتے تو کبھی کا پردہ فاش ہو جاتا، ایک دن میں سیکھ نہیں پاتے۔ بے شک بے شک۔ اب جب یہ زیادہ چلا تو اللہ کو برداشت نہ ہوا، تو اللہ نے قرآن میں اتار دیا کہ اے صحابہ، تم کو اگر نبی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ایسا لفظ استعمال مت کرو کہ جس کو پکڑ کر منافق نبی کی شان میں بے ادبی گستاخی کرے۔ کہا کہ رائنا مت کہو، تمہاری رائنا کو رائنا کہیں گے، اس لیے کہو انظرنا، آقا ہم کو دیکھیے، آقا ہم پہ نگاہ عنایت کیجیے، ہمارا خیال کیجیے۔ اللہ نے لفظ بھی بدل دیے، لفظ ہی بدل دیا، خدا کو جلال آیا، غصہ آیا، نبی کی شان میں بے ادبی ہوئی، تو اندازہ کرو میں کسی گستاخ سے بدلہ نہیں لے سکتا، لینے والا وہ 5 کروڑ ہر گستاخ سے بدلہ لے کر رہے گا۔ بے شک بے شک۔ نبی خاموش ہو جائے تو ہو جائے، لیکن خدا کا کلام خاموش ہوا نہیں اور خدا اسے چھوڑے گا نہیں۔ یہ یاد رکھیے، دعویٰ ہے مکمل اس کے ساتھ، ایمان اور عقیدے کے ساتھ۔ نبی خاموش ہو بھی جائے، نبی بہت سے مرتبہ خاموش ہوئے، لیکن خدا خاموش نہیں ہوگا۔ چند دن جیلے جی کے گزر جائے گا 60-70 کے بعد، جب قبر سے پہلی منزل شروع ہوگی تو اس کے بعد دیکھ لینا، ہم بھی دیکھیں گے قبر میں، تو بھی اپنے دیکھ لینا۔ تو حضرت محترم، حضور علیہ السلام کے بارے میں بولنا، آپ نے کب ایک مسائل سنے ہوں گے، حضرت اللہ کا اللہ چاہے تو معاف کر دیتا، بندے کا جب تک بندہ معاف نہیں کرے اللہ معاف نہیں کرتا۔ سنے حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کے بارے میں کچھ عبادتوں میں ہم سے اللہ نہ کرے کوتاہی ہو جائے تو اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی بندے کے ساتھ ہم نے غلط کام کیا، اس کا حق ادا نہ کیا، یا اس کے تعلق سے اس کی شکایت ہم سے ہمارے ساتھ رہی، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ کامن طریقہ حقوق العباد، علماء کرام کو پوچھ سکتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، ایک عام انسان، مسلمان بھی نہیں، عام انسان کے تعلق سے بھی اگر ہماری کمی بیشی ہو اور ہم اگر اس کا حق ادا کرنا ہو، یا ہم نے اس کو مارا پیٹا گالی دی، غلط سلوک ہم نے اس کے ساتھ کیا، تو اس کی معافی دینے تک ہماری معافی ہو نہیں سکتی۔ تو آپ اندازہ کرو سارے بندوں کے ہمارے لیے شان وہ حضور کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت، اگر کسی نے ان کے خلاف کہا، ان کے خلاف سنا، تو کیا اس کی مغفرت ہو سکتی ہے؟
میں دوسرے حدیثوں پہ نہیں بول رہا ہوں ابھی، صرف ہمارے ہی انداز میں بول رہا ہوں، ایک بندوں کے ناطے، امتی کے ناطے۔ بندوں کا بندے کے معاف کرنے تک نہیں ہو سکتا، تو وہ سب سے بڑے بندے، وہ اللہ کے مکمل بندے جن کو اللہ نے عبدہ و رسولہ فرمایا، تو اس بندے کے تعلق سے، اس خیر البشر خیر العباد کے تعلق سے اگر ہم کہیں کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے نہ تھے، وہ یہ، اگر ہم ان کی شان میں بے ادبی کریں گے تو اب بتائیے اس تحت سے قائد ہے کہ ان کا حق سب پر معاف ہو سکتا ہے جب تک خود وہ معاف نہ کرے۔ یہ اگر دنیاوی حساب سے اس لیول پہ سوچیں، اگر ہم قرآن و حدیث کے ذریعے سے اگر سوچتے جائیں تو ایسوں کا ٹھکانہ جس نے حضور کی شان میں بے ادبی گستاخی کی ہوگی، صرف اور صرف جہنم کا سب سے نیچا درجہ، بھڑکتا ہوا درجہ، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں اس کا ٹھکانہ بنے گا۔ اللہ ہماری شرط ہمارے اولاد کی بات فرمائے۔ جنت کے جو درجات آپ سنیں، جہنم کے کتنے درجات ہیں بھائی؟ ارے اہل سنت والجماعت کو معلوم تو آپ لوگ کیا بولیں گے بھائی؟ کتنے درجات ہیں؟ جہنم میں اسٹیجز ہے، 16,000، ذرا بڑا عذاب، ذرا بڑا عذاب، اور بڑا عذاب، اور بڑا عذاب، اور بڑا عذاب۔ سب سے بڑا عذاب سب سے نیچے 60 کے اسٹیج پہ۔ ارے ہمارا محلہ تو مشہور ہے جی گاڑی شاہی پہ، صبح ہوتے کہ اٹلیاں کے بہت سے آپ دیکھتے ہیں، اٹلیاں کے کیٹلیاں اٹلیاں کے کیٹلیاں میں پہلے کیٹلی اندر رکھ کے اس کو برتن اتارتے ہیں، 5-6 اٹلیاں، پھر اور ایک کیٹلی کے اور ایک برتن، اور ایک برتن، اور ایک برتن۔ اب ہمیں اٹلیاں لینے کا تو کیا کرتے ہیں ہم کو؟ پہلے اوپر کے برتن میں پھینک اندر کو، اندر کے اٹلیاں نکال کو برتن اس میں پھنس جاتی، جلدی پھنس جاتی ہے، وہ نکال کے دیتے لے جا باہر، اوپر کے جو کھانا نہیں کی باہر یہ کچی ہے بس پکے تو پھر بولتے نہیں بولتے۔ یہی طریقہ ہے جہنم کے اسٹیج کا۔ سب سے نیچے آگ بھڑک رہی ہوگی، اور سب سے نیچے جو چیز اس لیے ہوتی ہے پانی کے بھاپ اور آگ کی تپش سے سب سے پہلے پڑتی ہے، وہی بھاپ اوپر آتے آتے رک جاتی ہے، سلو ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اوپر کے برتن کے اگر دیر سے پکتی گئی تو عذاب کم، گرمی کم، وہاں پہ ہیٹ کم ہے اس کا پہ۔ یہی اسٹیج، یہی طریقہ جہنم کا ہوگا، اور اللہ 6ویں درجے میں اپنے منکرین کافرین کو رکھے گا، 7 کا سب سے بڑے دہکتے ہوئے اسٹیج آخری نیچے کے لیول پہ سب سے بڑھ کر منافقوں کو رکھے گا جنہوں نے حضور کی شان میں بے ادبی گستاخی کی ہوگی۔ ان سے بڑا عذاب تو خدا کو نہ مانے، خدا ہے نہیں، خدا 100 میں 200 300 360 خدا کہنے والے کو 6واں درجہ، اور حضور کی شان میں بے ادبی گستاخی کرنے والے کو 7واں درجہ۔ میری بات نہیں، حدیث پاک کی بات ہے۔ اندازہ کرو اللہ تعالیٰ کس حساب سے بدلہ لے گا اگر ہمارے اندر وہ کیڑے خود بلا رہے ہوں جس میں ہم سمجھتے ہیں وہ نبی کو اپنے جیسا یا نبی کچھ اور بھی ادبی کا، تو اپنے آپ کو ان کیڑوں کو کھلا لیجیے، دھونے کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں لائیے، اور اتنا یاد رکھ لیجیے کبھی ہم نے علماء اہل سنت والجماعت سے کبھی ہم نے عمل سے رکنے کے لیے یا عمل نہ کرنے کے لیے نہیں کہا۔ بہت سے لوگوں سے جلسہ کر رہا ہوں حضرت ہو گیا شاید تمہارا ایشو، ہمیں بولے کب ہمیں عمل چھوڑے، بول کو عمل تمہیں بھی کرتے ہیں ہمیں بھی کرتے، لیکن تمہیں عمل کو عمل سمجھ کے خاموش بیٹھ جاتے، ہمیں عمل کے آگے بھی اور ایک چیز ہے بابا، وہ کرے تو پھر عمل قابل قبول ہوتا، وہ تو محبت کا پانی پلاتے، محبت کا شربت پلاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کبھی ہم نے عمل سے رکنے کے لیے نہیں کہا، ہم یہی کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو تو ٹھونگے مارنے والی نماز نہیں، آستین چڑھی ہوئی نماز نہیں، پینٹ چڑھا ہوئی نماز ہے، لٹتی ہوئی پینٹ کی نماز نہیں، سر پہ حضور کی سنت پگڑی یا ٹوپی رکھے بغیر کی نماز نہیں۔ نماز تو پڑھنا ہے تم کو بھی ہم کو بھی، لیکن حضور کی سیرت، حضور کی سنت کے روشنی میں تم بھی نماز پڑھو، ہم بھی پڑھیں گے، نماز قبول ہو جائے گی۔ عمل تو تم بھی کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں، فرق یہ ہے کہ بنا محبت کے عمل کو کہتے ہیں کہ دوا ایسا مت کر، ذرا محبت ڈالے، تیرا عمل کی قابل قبول، ہمارا عمل کی قابل قبول۔ تو بھی اس سنت پہ آ جا جس سنت کے لیے حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسی پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا۔ بتائیے سوائے احرام کی حالت کے کبھی مصطفیٰ نے اپنے سر پہ پگڑی کے بغیر آپ نے نماز پڑھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یسجد علی کون امامتی، حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ حضور اپنے امامہ کی کو سجدہ کرتے تھے، اس کمال کا سجدہ کرتے تھے حضور علیہ السلام۔ اب اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں سعودی میں چلتا نا مکے میں مدینے میں، وہاں کی حالت الگ بیٹھا، ویسا تو ایک کام کریں گے ہماری مسجدوں کو طواف شروع کر لیں گے، طواف سعودی والوں وہاں پر تو ہے، کعبۃ اللہ میں تو ہے، ہم بھی اپنی مسجدوں میں شروع کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے پورے دنیا کے علماء مل کر اس کی اجازت نہیں دے سکتے، اندازہ لگائیے۔ اچھا جانے دیجیے، مجھے اتنا بتائیے سعودی کے آپ بات کرتے ہو یا دنیا کی کتوں بتائیے، امام بڑا
امام کا درجہ بڑا، مصلی کا درجہ بڑا. بھائی نماز پڑھانے والے بڑے، نماز پڑھنے والے بڑے. درجے معلوم نہیں. ہاں نماز پڑھا ہے تو جن کو معلوم ہو تو پوچھ لو بھائی. ان کو درجے معلوم نہیں. ہاں وہی جو جن کو معلوم ہے اس کو بول دیں گے انشاءاللہ. کون بڑے میں درجے میں؟ امام صاحب بڑے. دنیا کی کسی مسجد کے امام کو ننگا سر پڑھاتے ہوئے آپ دیکھیں گے؟ دنیا سعودی عرب مکہ مدینہ کی لے لیجیے. چلیے کیا انہوں نے کبھی آپ نے دیکھا سوائے عرفات کے میدان میں حالت احرام میں وہاں کے مفتی نماز پڑھاتے خطبہ دے کر اس ایک احرام کی حالت کو چھوڑ کر دنیا کی کسی مسجد کا امام ننگے سر نماز نہیں پڑھاتا؟ جب بڑا ہمارا وہ کام نہیں کرتا تو ہم چھوٹے ان کے فالو کرنا، تابع اس امام کے بول کے ہاتھ باندھتے ہوئے یا انہیں کے خلاف کرتے ہوئے بولتے تو تابع اس امام کے اور خود ان کے لباس سے کچھ مسلط پورا نہیں ہو پاتا. کیا بات ہے، امام نہیں کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. برداشت کر سکتے ہیں اس چیز کو. یا میں بول دوں حضرت یہ سب نکالو پھینکو تو نماز پڑھ بولتے حضرت ٹوپی پہنتے پیچھے آتے ٹوپی پہنتے نا میں آگے آگے تو اور ایک ساتھ آپ کھڑا کرو تو ٹوپی پہنا ہوتا ہے کیا سب نمازیں خراب کرتے کیا؟ آپ کا یہ میرے تعلق سے سوچ امام کے تو خود اپنی نمازوں کا بھی ذرا سوچ لینا میرے دوستوں، سنت کے مطابق ہے سنت کے مخالف ہے. تو میں آج کر رہا تھا جانب محترم ہم عمل کی کبھی مخالف نہیں بلکہ ہم تو سب سے بڑھ کر عمل کرنے والے اور کروانے والے ہیں. تو ان کے عمل کا نام لے تو چیخا مارنے والے. لیکن ہم عمل کروانے میں چیز تو تم سے چھوٹ رہی ہے، اس چیز سے ہم توجہ دلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو ہر عمل محبت رسول کے ساتھ وہ تمہارے لیے کار آمد ہوگا، فائدہ دے گا، اور محبت رسول نے تو کام تمہارے لیے کام آنے والا نہیں. مثال سمجھ میں ہے تو شیطان کی ایک مرتبہ بیٹھ کر ہسٹری پڑھ لینا. اس سے بڑا عمل کرنے والا نبیوں کے علاوہ، نبیوں سے ہم میچ نہیں کرتے، نبیوں کے علاوہ سارے دنیا کے مسلمانوں میں ڈھونڈ کر بتا لو کہ ان کی برابری پورے لوگا میں کو نہیں کر سکتے اس کی برابری. عمل کی بات اگر آپ سمجھتے عمل تو ہم نے کب نے کہا عمل، ہم کہتے ہیں عمل کے ساتھ چھوٹنے والی چیز محبت رسول اس کو مت چھوڑو. اس نے نبی کی تعظیم نہ کی، پورا عمل ایک طرف دھتکارا گیا، لعنتی الی یوم الدین کو کہہ دیا گیا. آپ کے جو روز کرے کہ زندگی ہر عمل رہے، نبی کی محبت تعظیم نہ رہے تو وہی اللہ فرمائے گا تیری نماز تیرے منہ پر آج ہے. حدیث پاک میں کہا گیا بعض ایسے نمازی ہوں گے جن کی نماز ان کے منہ میں پڑھاتی جائے کہ خدا ان کی نمازوں کا محتاج نہیں ہے. سمجھ لو اپنی نماز کو دیکھ لو حب رسول کے ساتھ ہے یا بغض رسول کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے یا حضور کی شان میں بے ادبی گستاخی کے ساتھ ہے. کسی بزرگ کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت اٹھے، خواب سے اٹھنے کے بعد ہر جگہ بیٹھتے ہوئے کہتے اللہ تیرا فضل چاہیے، تیرا فضل چاہیے، تیرے عمل نہیں چاہیے. آج بھی کہتے ہیں انصاف، اللہ تیرا انصاف نہیں چاہیے تو اللہ بے انصاف ہے نعوذ باللہ نہیں. حضرت اللہ انصاف والا، لیکن اس کے انصاف سے گئے تو وہ بھی بچتا نہیں. لیکن ہم نے امید کیا ہے وہ تو رسول کا دامن ہے، وہ بچا لیتے وہ کہاں خوش ہے. اس لیے کہ حضور سے بات کریں گے تو خدا ان کی سنے گا. ہمارے عمل کو شاید ہم کو بخشش نہ ہو یقیناً، اور ہمارے کسی اچھے سے اچھے کام پر ہماری بخشش کا بھی نہ ہو، لیکن ہم بس حضور کی ذات بھروسہ کرتے ہوئے کچھ عمل حضور کے کہنے پر کرتے جاتے ہیں، لیکن بھروسہ انہیں کی ذات کہ اللہ ان کی سن کر ہماری بخشش کرے گا. حضرت ہوا کرتے عدل رکھو، اللہ تیرا عدل چاہیے، انصاف رکھو تو کرم کر دے. تو حضرت نے کسی سے حضرت کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے آپ اللہ کا عدل نہیں جانتے، اللہ کا فضل مانتے ہیں؟ کہا خواب روپ میں میں نے دیکھا قیامت قائم نہیں، اللہ نے میرے نیک عمل کی وجہ سے مجھے جنت کا حکم دے دیا، میں جنت کے فرشتوں کے جھرمٹ میں چلا، لیکن اچانک اللہ رب العالمین نے فرمایا اے جنت کے فرشتوں چھوڑو اور اسے جہنم کے فرشتوں کے حوالے کر دو. جہنم کے فرشتے آ کر مجھے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جانے لگے. میں چیخ چاخ کرنے لگا کہ باری الہ کہ کیا ہے، کس وجہ سے تو مجھے جہنم کے حوالے کر رہا ہے، میرے نیک عمل سے تو نے جنت کی خوشخبری دے دی تھی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تیرے خلاف ایک نازک معصوم مخلوق نے شکایت کی ہے، ایک تتلی تیرے خلاف آ کر اس سے فریاد کی ہے کہ دنیا میں تم نے ایک مرتبہ تتلی کو پکڑنا چاہا، وہ تتلی جب تم نے پکڑا وہ پھڑائی اور اس کا ایک پر تیرے پکڑنے کی وجہ سے ٹوٹ کر گر پڑا. آج وہ تتلی فریاد لے کے آئی ہے کہ اللہ تو اس سے مجھے بدلہ عطا کر دے. تو اللہ نے فرمایا خواب مجھے کہ آپ تتلی کا پر چھوڑ دے یا تو جہنم کو چلا جائے. اب حضرت دین سے جاگے اور اس کے بعد توبہ کرنے لگے، کہا کہ اللہ تیرا انصاف نہیں چاہیے، تیرا فضل تیرا کرم چاہیے. اب ایسے بزرگوں کی معاملات پر جب انہوں نے فضل کو مانگا تو آپ اور ہم کس کھیت کے مولی ہیں میرے دوستو، کس عمل پر نازا اتنا کرتے ہیں دوستو. کبھی سوچے ایک وقت کے کھانے میں کتنے دانے نیچے گرا کے اللہ کے رزق کو برباد کر کے گناہ اٹھا رہے ہیں. کبھی سوچا کہ پانی کے کتنے
قطرے ہم بڑھا کر بیکار کر کے ضائع کر کے اللہ کی اس نعمت کو ضائع کر کے کتنا نقصان اور گناہ اٹھا رہے ہیں؟ کبھی سوچا ایک نیوز پیپر خرید کر فلم کی پبلسٹی میں ہم کتنا حصہ ادا کر رہے ہیں کہ جس نیوز پیپر کے اندر فلموں کی بھی بات ہوگی ہم خریدتے ہیں تو گویا ہم نے اس کے پرنٹر پبلشر کو ہمیں اس کا فائدہ پہنچایا نہیں پہنچایا؟ آپ نے 4 روپے کے 8 آنے کا صحیح 4 روپے کے پیپر میں 8 آنے کا صحیح ہم نے برا اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ کبھی سوچا ہم نے اس چیزوں کو؟ تو اب اندازہ لگاؤ کس بلبوتے پہ تم صرف عمل کی بنیاد پہ جنت جانے کے حقدار بن سکتے ہو۔ ہمیں چاہیے اس وقت کہ ہم خدا کا فضل اور نبی کی شفاعت مانگے، خدا کے فضل کو مانگے اور نبی کی شفاعت کے طلبگار ہیں تو انشاءاللہ اسی بنیاد پر ہماری شفاعت ہوگی، ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ عمل ہم نے کبھی نہیں کہا عمل چھوڑ دو، عمل تو ہم بھی کرتے ہیں، تم سے پڑھ کر الحمدللہ کرتے ہیں، فرق یہ ہے کہ تم بے محبت کا کرتے ہو، محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ آخر میں بات کر کے ختم کرو، بولنا ان کی بارگاہ میں گناہ ہے میرے دوستوں، سمجھ لیجیے، بولنا اللہ کے خلاف بولا تو گناہ، رسول کے خلاف بولا تو گناہ، اللہ والوں کے خلاف بولا تو گناہ، نیکوں کے بارے میں بولا تو گناہ۔ پکا معلوم نہیں معلوم حضرت؟ گناہ ہے ثواب ہے؟ گناہ ہے۔ اللہ کے خلاف بولے تو گناہ ہے ثواب ہے؟ گناہ ہے، گناہ ہے۔ نبی کے بارے میں بولو الٹا سیدھا گناہ ہے ثواب ہے؟ بے شک گناہ ہے۔ اللہ والے نیکوں کے بارے میں غلط سمجھ بکو گناہ ہے کہ ثواب ہے؟ گناہ ہے۔ بولنا دور ہے، سوچنا بھی گناہ ہے۔ بے شک حضرت آپ کیسا بولتے ہیں؟ ان بعض الظن اسم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں بیان فرماتا ہے کہ تم زیادہ گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ، زیادہ سوچ فیلنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، زیادہ ڈیپ پہ جا کے کسی بارے میں غلط تک مت سوچو، اس لیے کہ کچھ ایسے سوچ ہوتے ہیں بولنا نہیں۔ جبکہ آپ مسئلہ پوچھ لیجیے علماء اکرام سے، اگر کسی بندے نے چوری کرنے کا ارادہ کیا اللہ اس کو گناہ نہیں دے گا، اللہ اسے گناہ نہیں دے گا جب تک اسے پریکٹیکلی وہ کر نہ دے۔ اگر کسی بندے نے جھوٹ بولنے کا سوچا اللہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھے گا جب تک وہ جھوٹ نہ بولے، پریکٹیکل میں نہ لائے۔ لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو پریکٹیکل میں لانا تو دور ہے، صرف سوچ لیتا ہے تو بندہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے اللہ کی بارگاہ سے حاضر ہوتے ہیں، اللہ ایک ہے یا دو ہے؟ وحدہ لا شریک، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، یہی بولیں گے؟ اب بیٹھ کے سوچے دو ہو سکتے نا اللہ، رات کا ایک اللہ، صبح کا ایک اللہ، سوچے تو بھی گناہ، ایمان جانے کا خطرہ۔ چند چیزیں سوچو، صرف سوچنے تک ہو تو کچھ نہیں، کر دیے تو گناہ، لیکن چند چیزیں سوچنا بھی نہیں ہے۔ اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم، سورہ حجرات 26 پر قرآن مجید کی آیت ہے۔ چند چیزوں کے بارے میں سوچو گے تو گنہگار ہو جاؤ گا۔ اللہ کے بارے میں اگر ہم نے دو کا سوچا گنہگار۔ کچھ لوگوں کو ہماری محبت رسول کی میلاد کی وجہ سے کیا دکھتا؟ شرک دکھتا۔ آئے رسول 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 پکارتے، اللہ کو ایڈجسٹ نہیں کرتے، ہم نے پہلے کہہ دیا رسول اللہ، نبی اللہ، ولی اللہ، اللہ کے ساتھ ہی یاد کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور نبی کو یاد نہیں کرتے، جو اللہ کی طرف نبی نہیں انہیں ہمیں نہیں۔ ویسا تو غیروں کے بہت سے نبی ہیں، غیروں کے بہت سے وقت گزر چکے ہیں غیروں کے بعد، ہم کہتے نہیں جن کا ذکر ہمارے نبی نے کہا وہی وہ اللہ کے نبی ہے، اور بھی نبی ہو سکتے ہیں کسی غیروں کے، ہم ان کو نبی نہیں مانتے اس لیے کہ ان کا تعلق خدا سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ اب انداز لگائیے اللہ کی ذات سے ہٹ کر رسول کی ذات پہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بشارت آپ کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں ہے وہ تو بیان کرنے کے لیے نہ زندگی ساتھ دے سکتی ہے نہ وقت ساتھ دے سکتا ہے، لیکن اتنا سوچ لیجئے رسول اپنی بھی مدد کرنا ان کے لیے مشکل ہے، ہماری کیا مدد کریں گے؟ نوز باللہ۔ بخاری شریف کی حدیث دیکھو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میں خدا کے مقابلے میں تیری مدد نہیں کر سکتا، تو رسول اپنی بیٹی کی مدد کر سکتے ہیں، تمہاری ہماری ہم امتوں کی کیا مدد کریں گے؟ جی نوز باللہ۔ سمجھ میں آ رہا تھا، میں اس حدیث کا مختصر جواب بھی دیکھ لوں، وہی بولا میں نے اردو میں پڑھے تو وہ حالت ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز، فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت ہلکی نماز پڑھتے تھے، سنت نماز، ہلکی کا مطلب بہت چھوٹے چھوٹے سوروں کے ساتھ جلدی جلدی پڑھ لیتے، 3 مرتبہ تسبیحات میں پڑھ لیتے، مطلب حضور بعض روایتوں میں کہ 11 تسبیحات، 21 تسبیحات یا 100 سے بڑھ کے تسبیحات آپ پڑھتے تھے۔ ایک مختصر نماز، شارٹ کی نماز پڑھتے تھے، کم سورے، چھوٹی سورے، چھوٹی کم تسبیحات کے تھرو۔ اب اردو میں پڑھے تو کیا ہے ترجمہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت ہلکی نماز پڑھتے تھے، تو اللہ شکر اللہ
الحمدللہ رب العالمین الرحمن اللہ. اب تک اردو ترجمہ سمجھ میں آتا نہیں نا, عربی میں سمجھ میں آتا ہے. وہاں حضور نے جو فرمایا, بس ایک حدیث سمجھ میں آئی کہ فاطمہ میں تیرے لیے خدا کے خلاف مدد نہیں کر سکتا, تیری میں مدد نہیں کر سکتا. وہ خود آپ کے بتانے کے لیے خدا کے خلاف کوئی نبی کسی کی مدد نہیں کرتا. اور فاطمہ کے خلاف خدا ہے, فاطمہ کے خلاف خدا ہے. فاطمہ کو کیا کیا نسبتیں دی گئی, فاطمہ کو کیا کیا بشارتیں دی گئی, فاطمہ کو کیا کیا ان کے لیے اللہ نے طرف سے سوغاتیں دی گئی کہ ان کو ہر مسلمان عورت کی سردارہ بنایا گیا. وہ دکھتی نہیں ہے. حضور نے فرمایا خدا کے خلاف میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا, کوئی بھی نبی خدا کے خلاف مدد نہیں کرتا. یہ جتنا ہے لیکن الفاظ سمجھ میں آیا, نبی فاطمہ کی مدد نہیں کر سکتا. ارے اگر فاطمہ خدا کی مخالف بنتی ہوتی تو آپ سوچ سکتے تھے, فاطمہ تو خدا کی شہیدی بنتی اور نبی کے بچے شہیدی میں تھی اور ہر مسلمان اس کی سردارہ جنت کی ہے. تو اندازہ لگا حدیث سے گیٹ چلو تو اب اللہ کا سوچ کے بارے میں آئے. اب اللہ کا سوچ لو, مدد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, بولنا دور ہے, سوچ لو, ایمان چلا جائے گا. اس لیے کہ یہ سوچ ہمارے اندر ڈالنے والا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس ہے. یہ گندی سوچ انسان کے دماغ میں خدا کی تخلیق کے بارے میں, خدا کی شکل و صورت حیت کے بارے میں یا خدا والوں کے بارے میں ڈالنے والا وہ شیطان ہے. اور شیطان دو شکل کا ہے, ایک وہ اصلی شکل روپ والا اور اس کے چہرے جو انسان کی شکل و صورت میں رہتے ہیں, جو جنت و ناز کے ہیں. ناز کے معنی لوگ کے ہیں, دماغ خراب کرنے والے, اور شیطان میں بیٹھ کر یہاں ہمارے پیچھے بیٹھ کر زبان ڈال کے ہمارے دماغ خراب کرتا ہے, دماغ خراب کرتا ہے. سوچ لو اپنے نبی کے بارے میں اگر غلط تو ایمان برباد. بولنا دور ہے, بولے تو بولا تو پکا گیا جہنم کی طرف. سوچ بھی لو اگر تم تو قرآن کی آیت کے تحت پہ تم اگر سوچ ان بعض الظن اثم, بات زبان کو گناہ ہے, اور یہی گناہ کا کام وہ کرتا ہے جو نبی کے بارے میں سوچتا ہے غلط طریقے سے. نبی کام نہیں کرتے, نبی ہم جیسے تھے, نبی اور ہمارے میں فرق کیا ہے, وہ بھی ہم بھی عمل کرتے, وہ بھی نماز پڑھتے, ہم بھی نماز پڑھتے. لیکن اندازہ لگائیے ہر چیز ایسا نہیں ہوگا, سوچ لے گا تو عمل برباد. حضرت کیسا حضرت, بات آخری حضرت خان صاحب بے ذکر ہے, کیسا حضرت. ایک کام کرو, ہم الحمدللہ ماں باپ والے, ہمارے بابا بھائی نا حضرت الحمدللہ حیات سے ہو یا استقبال کرے, اللہ مدد کرے, ہے تو ہمارا سایہ, ان کا سایہ ہم پر تعدیر سلامت رکھے صحت و عافیت کے ساتھ. کبھی بیٹھ کے اپنے ماں باپ کے بارے میں غلط سوچیں گے. میرے بابا نئی ڈیوٹی کرتے, مثال کوئی ہے تو میرے بابا نئی ڈیوٹی کرتے کہ گھروں میں چوریاں ڈالے جاتے ہیں, تالے توڑ چورا بلاتے ہیں. دوست بیٹھ کے کبھی ایک عقل مند صالح نیک بیٹا اپنے باپ کے بارے میں غلط سوچتا ہے, سوچے گا, بولے گا کوئی آ کے تو تھپڑ مارے گا, حدیث میرے باپ کے بارے میں بولتا, تیری اتنی مجال میرے بابا, میری جان جگر میرے کو ان کے بارے میں کرتا ہے. تیرے بابا ڈاکو بولو, تیرے بابا چور بولو, بولے تو سنتے حضرت, سنتے ہیں یا تو بیٹھ کر سوچتے ہیں میری اماں کیا ہے, کیا بولو میں کچھ بھی نہیں بولوں, سوچتے ہیں اماں کے بارے میں, سوچ رہا تھا انہیں اچھا بچہ برا بچہ, برا کون جی, اچھا بچہ برا بچہ, لو پر حضرت نے کہا لو پر. بولی ماں بہن کیا ہم اپنے ماں باپ کے تعلق سے بیٹھ کر بولنا دور ہے, میرے باپ ایسے ویسے بولنا دور ہے. اگر سوچ لے اپنے ماں باپ کے بارے میں, میری ماں ایسی میرا باپ ویسا, گواہ کریں گے کوئی نہیں کرے گا. اگر اللہ نہ کرے ان میں کچھ خرابی ہوگی تو ہم بولیں گے میرے باپ سے اچھا کوئی باپ نہیں, میری ماں سے اچھی کوئی ماں نہیں. یہی بولیں گے محبت میں, ان کی عظمت ہم یہی بولیں گے. اولاد میرا بچہ, ارے میرا چاند, میرا تارا, میرا دل کا سکون, میرا چین میں خراب, یہی تو بولیں گے. میرا بچہ کمینہ بولتا سوچتا بھی نہیں, میرے بچے کو کیسا بچا کر رکھنا, میری بچی کی عزت کی حفاظت کی, یہی تو ہم سوچتے ہیں. یا بیٹھ کر سوچنا شروع کر دو میرا بچہ اس سے بڑا برا بچہ کون نہیں, میری بچی سے خراب بچے کوئی نہیں. کوئی بھی مسلمان صحیح عقل والا نہیں سوچے گا. سوچے گا اپنے شوہر کے بارے میں برائی سوچیں گے بیٹھ کر نہیں, اپنی بیوی کے بارے میں سوچیں گے برائی بیٹھ کر نہیں. تو اندازہ لگاؤ جب ہم اپنے ماں باپ, بیوی, بچے اور اپنی اولاد کے تعلق سے برا سوچ لیں تو فوراً نالائق قرار پائے, گناہ اٹھائے. تو نبی کے بارے میں بولنا تو ہے, سوچو گے تو اندازہ کرو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے, اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. ہم اپنے ماں باپ کے تعلق سے بولنا تو دور ہے, سوچنا کرنا نہیں کرتے. وہ ہمارے
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی یہ روحانی باپ ہے، نبی کی ساری بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کے بارے میں سوچ نہیں سکتے ہم لوگ، سوچیں گے تو گناہ میں چلے جائیں گے۔ آپ اس کو سمجھ کر باقی صدر محترم کے حوالے میں کرتا ہوں کہ وہ ہم کو اور ہمارے دماغوں کو کھول کر ہمارے دل میں اللہ اس کے رسول اور اللہ والوں کی محبت کو جگائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کے طرح محسوس سے سمجھ اس کے عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ حضرات، ابھی آپ نے جو تقریر سماعت فرمائی ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو تقریر تھی وہ تقریر نہیں، بلکہ آپ نے اپنے سینے کو جو ہے کھول کر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آپ نے اپنے خیالات کو پوری طرح جو ہے جمالی انداز میں اجمالی انداز میں جو ہے آپ کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اس سے ایمان کی مضبوطی کرنے میں بہت فائدہ جو ہے ہم کو ملے گا انشاءاللہ۔ میں آخری صدر والا کی تقریر کو محظوظ کرنے کے بعد جو ہے انشاءاللہ جلسے کو جو ہے ختم کریں گے انشاءاللہ۔ جلد از جلد جو ہے صدر والا کی تقریر جو ہے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں پروگرام میں بعد میں آپ ہی کے والد محترم کا ایک شعر بھی سنا۔ مہدوی ہوں میں ہدایت کی بات کرتا ہوں، مہدوی ہوں میں ہدایت کی بات کرتا ہوں، میں نبوت کی اور ولایت کی بات کرتا ہوں۔ یہاں پر نبوت جو ہے اور ولایت جو ہے دونوں کی بات بیان کی گئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری نبوت سے میری ولایت افضل ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ولایت کا مقام کیا ہے۔ لوگ ولایت کا نام آتا ہے تو کہ مذاق کرنے لگتے ہیں، ایمان حق ہو جائے گا۔ ولایت جو ہے افضل ہے۔ تو اسی کے ساتھ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی ہے، بے عمل اگر ایمان ہے تو جا سکتا ہے، جنت میں جا سکتا ہے، اگر عمل بے اخلاص ہے تو ناقابل قبول ہوگا۔ تو ایسی ولایت کی باتیں ہوتی ہیں۔ ابھی ولایت کے سچ چشموں کو حضرت والا آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے کہ نبوت ہوتی ہے لوگوں کو خدا کی طرف بلانے کا نام، نبوت ہوتی ہے لوگوں کو خدا کی طرف بلانے کا نام، ولایت ہوتی ہے بندوں کو خدا سے ملانے کا نام۔ اب بلا تاخیر میں دعوت حکم دیتا ہوں حضرت والا علی جناب پیر و مرشد افضل العلماء مولانا مولوی حضرت سید اشرف روحی میاں صاحب مجدد علی کو کہ وہ اپنے جلالی خطاب سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔